السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس کی تجوید کر رہے ہیں، اور اسی کے مطابق پہلے ہم سارے قواعد جانتے ہیں جو ہم نے مدنی قاعدہ کورس میں سمجھے تھے۔ اس کے بعد اسی قواعد کو سمجھنے کے مطابق ہم یہاں پر پھر ان قواعد کو دیکھیں گے کہ کون سی آیت میں کون کون سے قواعد ہیں، اور پھر اسی کے مطابق ہم اس کی تجوید اور قرات کریں گے۔ اس سے پہلے تجوید اور قرات کرنے سے پہلے ہم قواعد دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ کون سے ہماری آیت نمبر 42 سے آج شروع ہے، اور یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اور الف سے پہلے لام جو ہے وہ باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مد ہے، لیکن یہاں پر ساکن اس لیے نہیں لکھا ہوا کیونکہ آگے ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ یہاں پہ آپ نیچے دیکھیں، حقہ جو ہے یہ جو سین ہے یہ لام کے ساتھ مل رہا ہے اگلے پیج پر، اور اسی وجہ سے یہاں پہ تلبسو نہیں ہے، ویسے یہ تلبسو ہی ہے لیکن ہم آگے ملائیں گے، اس لیے یہاں پر جزم ختم ہو گیا کیونکہ سین جو ہے لام کے ساتھ مل رہا ہے، واو اور الف خاموش ہیں، اس لیے یہاں پر جزم نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ واو مدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم وقف کریں گے تو یہاں پہ تلبسو پڑھیں گے، وقف کریں گے الف مدہ ہوگا، واو مدہ ہوگا، اور اس کو ایک الف مقدار کھینچیں گے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ہم الف مد واو مدہ نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر جو ہے، یہاں پر دیکھیں آپ، قاف ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور قلقلہ حروف جب مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے قلقلہ ہے وہ خوب ظاہر ہوگا۔ اور یہاں پر ہم یہاں پر مشدد ہے، اور مشدد حرف کو جب قلقلہ حروف مشدد ہو تو اس میں قلقلہ جماع کے ساتھ ادا ہوگا، اس لیے یہاں پر قلقلہ جماع کے ساتھ ادا ہوگا۔ اور یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اور الف سے پہلے با جو ہے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، لیکن واو ساکن یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بھی لام کے ساتھ میم مل رہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی واو مدہ نہیں کریں گے، اس لیے یہاں پر اور یہ کاف پھر مشدد حرف ہے، اور مشدد حرف جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ جماع کے ساتھ ادا ہوگا۔ واو ساکن نون ساکن سے پہلے نون ساکن کے بعد تا ہے، تا حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا اور اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اور حروف مدہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو نون ہے جب بھی کسی حرف کے اوپر وقت میں زبر آ جائے تو اس جو حرف ہوتا ہے اس کی زبر کو ختم کر دیا جاتا ہے اور یہاں پر جزم لگ جاتے ہے، اس لیے یہاں پر جزم لگے گی۔ اور کوئی بھی حرف اگر وقف کرنے کی وجہ سے، یہاں پہ وقف تام کی علامت ہے گول جو دائرہ ہوتی ہے، یہاں پہ رکنا ہی چاہیے اور ہم رکیں گے۔ اور یہاں پر جب بھی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو یا حروف مدہ کے بعد کوئی بھی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں پہ مد عارض ہوگا، اور اس کو 1 2 یا 3 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر پھر واو مدہ ہے لیکن آگے اسقاط کے ساتھ میم مل رہا ہے، اس لیے یہاں پر واو مدہ نہیں کریں گے۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ واو جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، اسے ہم نہیں پڑھیں گے، صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ یہاں پر جو یہاں پہ کھڑی حرکات ہے الف کے اوپر، اور یہاں پہ حمزہ ہو جائے گا کیونکہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت لگتی ہے حمزہ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پہ واو مدہ ہے لیکن یہاں پہ واو مدہ ہم نہیں پڑھیں گے، یہ تا ہے، یہاں پہ زاد کے ساتھ مل رہا ہے، اس لیے یہاں پہ اس کو ساتھ ملائیں گے۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، اس کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، واو بالکل خاموش ہے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے زبر ہے اور اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، اور را کے اوپر کوئی حرکت یعنی کہ کھڑا زبر آ جائے تو را کو پر پڑھا جائے گا، اس لیے را کو بھی پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ اور حروف مدہ کے بعد یہ وقف تام کی وجہ سے جو زبر ہے وہ ساکن ہو جائے گی، کیونکہ جب بھی کسی حرف پہ زبر آ جائے تو وقت میں وہ ساکن آ جاتا ہے، جزم آ جاتی ہے اس کے اوپر، اس لیے یہاں پہ ہم مد عارض کریں گے۔ یہاں پہ حمزہ ساکنہ ہے، الف کو جب کوئی حرکت آ جاتے ہے، جزم آ جاتے ہیں تو الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ جب حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر ادا کیا جاتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے،
نون مشدد ہے اس لیے اس میں غنہ کریں گے، کیونکہ نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اور الف سے پہلے نون جو ہے وہ باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ را ساکنہ، را جو ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد سین ہے حروف اخفا میں سے، اس لیے نون کو یہاں پہ اخفا کریں گے، غنہ کر کے ادا کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا۔ میم ساکن کے بعد واو ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پہ بھی اخفا ہوگا۔ میم ساکن کے بعد تا ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کرے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ الف کی ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ تا وقفے مطلق کی علامت ہے، اس لیے یہاں پہ رکنا چاہیے، اس لیے ہم یہاں پہ رکیں گے۔ الف سے پہلے زبر، الف مدہ، الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، نون کی زبر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ وقف تام کی علامت ہے، اس لیے مد عارض ہوگا، اس کو 1 2 یا 3 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، با جو ہے حروف قلقلہ میں سے، اس لیے قلقلہ حروف جب ساکن ہو اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس لیے اس میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، یہاں پر تا ہے، پھر وقف تام مطلق کی علامت ہے، یہاں پہ رکیں گے۔ نون مشدد ہے، نون مشدد میں غنہ کریں گے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را کو پور پڑھیں گے۔ تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ہم اظہار کریں گے اور غنہ نہیں کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، الف سے پہلے باریک حرف ہے، الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس لیے یا کو ہم باریک یہاں پہ، اور نون کی یہاں پہ وقف تام کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے حرف ساکن ہو جائے گا، اس لیے یہاں پہ مد عارض ہوگا۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، واو ساکن سے نون مشدد ہے، اس لیے اس میں غنہ ہوگا، اور ہم اس میں ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر نون مشدد ہے، پھر یہاں پہ غنہ ہوگا۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، جب میم ساکن کے بعد دوسری میم ہو تو اسی ایک ساکن میم کو مشدد میم میں مدغم کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پہ ادغام ہوگا، ادغام شفوی ہوگا، اور اس میں ہم مدغم کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، با جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے، اور قلقلہ حروف مشدد ہے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، جس حرف کے اوپر شد ہے اسے مشدد حرف کہا جاتا ہے، اس لیے اس میں قلقلہ جماؤ کے ساتھ ادا ہوگا۔ میم ساکن کے بعد واو ہے، اور میم ساکن یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا۔ میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، اس لیے یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں پہ یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ کھڑی را کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے را کو پور پڑھیں گے۔ اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اس کے وقف تام کی وجہ سے نون کی زبر ساکن ہو جائے گا، اس لیے یہاں پہ مد عارض ہوگا۔ اس لیے آئیے تو ہم اس کی تجوید کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔